یہ باب ہے نماز پڑھنا قمیص میں، سروال میں، تبان اور قبا میں۔ تبان اندرونی لباس کو کہا جاتا ہے۔ تبان یہ اندرونی لباس جو چھوٹا سروال انڈر ویئر کو کہتے ہیں۔ لنگوٹ باندھنا اس زمانے کے اعتبار سے جو ایک بالش ہوا کرتا تھا اس زمانے میں لنگوٹ، اس زمانے میں انڈر ویئر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تبان۔ تبان دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اندر بنین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن انڈر ویئر کے لیے زیادہ۔ اس زمانے میں اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو ایک بڑا مجمع ہے مولویوں کا، وہ اس کو یوں سمجھتا ہے کہ یہ بے ضرورت چیز ہے۔ اطباء یہ کہتے ہیں کہ تبان یہ اپنے معلق ہونے سے، دو بیضاء کے معلق ہونے سے جو بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تبان کا استعمال کرنا انتہائی مفید تر ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو گھوڑ سوار ہوا کرتے تھے، وہ اس زمانے میں تبان کا بڑے اہتمام سے استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو ٹو ویلر کے سوار ہونے والے ہیں خصوصاً بائک وغیرہ، تو ان کا تبان استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ معلق رہنے سے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے اور پھر زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے اس کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسنون لباس میں سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو شامل فرمایا۔ قبا یہ تو عبا ہے، جس کو ہم لوگ شایا کہتے ہیں، اوپر شیروانی کہتے ہیں، جو بھی ہم اوپر پہنتے ہیں اس کو قبا کہا جاتا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا نماز کے کپڑوں کے سلسلے میں حضور ایک کپڑا، یہ روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے 358 والی روایت، کہ آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو 2 کپڑا رکھتا ہو؟ پھر سوال کیا ایک انسان نے حضرت عمر کو، جس وقت اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرما دی، فرمایا اوسعوا، اللہ نے جب وسعت دی، جمع رجل علیہ ثیابہ، ایک انسان اپنے اوپر کئی کپڑے جمع کر لیا کرتا تھا اور وہ ازار پر نماز پڑھتا تھا، چادر پہ نماز پڑھتا تھا، فی ازارین وقمیصین فی ازارین، فرمایا ازار کے ساتھ کوئی چادر اوڑھ کر، ورداءٍ فی ازارین، ازار بھی ہیں، چادر بھی ہیں، ازار بھی ہیں، قمیص بھی ہیں، اور سروال بھی ہیں، قبا بھی ہیں، قبائن فی سراویل، فی سراویل یعنی پیجامہ بھی ہے، جبہ بھی ہے، قبا بھی ہیں، یہ پہن کر، ورداءٍ فی سراویل، اور پھر سروال ہے اور چادر بھی ہیں۔ اس طریقے سے کئی قسم کے جوڑے، پیجامہ ہے تو اوپر چادر، نیچے پیجامہ اوپر قبا، اس طریقے سے کئی قسم کے لباس پہنا کرتا تھا۔ ورداءٍ فی سراویل وقمیصٍ فی سراویل وقبائن فی تبان، جیسے کہ قبا لمبا جبہ، جو عرب کا جبہ ہم کہتے ہیں، عرب والا جبہ جس کو توپ کہا جاتا ہے، توپ کے اندر لنگوٹ باندھ لیا۔ پتہ چلا کہ توپ اکیلا پہننا مناسب نہیں، ساتھ اندر انڈر ویئر پہن لیا کریں۔ وقبائن فی تبائن، قبا پہن لے اور نیچے تبا پہن لے، تبان اور قمیص پہن لیا کرے۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے کہتے ہیں۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ، میرے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا ہوگا انڈر ویئر چادر کے ساتھ، یعنی لنگی کے اندر بھی انڈر ویئر پہن لیا کریں۔ تو یہ پورے قسم کے لباس، گویا آپ کو کیا ہو گیا،
انڈر ویئر بھی ہو گیا، پیجامہ اوپر جبہ اور اس کے بعد عبا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہوئی تو لازمی طور پر چلتے چلتے عمامہ، ٹوپی اور عمامہ یہ بھی آ گیا، جیسے کہ روایت کتاب العمامہ میں، باب العمامہ میں انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی کہ دھیرے دھیرے لباس بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ناک پوچھنے کے لیے کرچیف رکھتے تھے، دستی جس کو ہم کہتے ہیں دستی، تو دستی جس وقت ہاتھ میں رکھتے تھے اس وقت یاد کرتے تھے ایک زمانہ کیا تھا ابو ہریرہ، تجھے کھندل کھندل کر لوگ جایا کرتے تھے۔ آج تو ابو ہریرہ کے پاس دستی بھی ہے، پتہ چلا یہ چھٹواں کپڑا تھا جو ٹوپی عمامہ کے ساتھ ہاتھ میں کیا بھی ہوتی تھی، دستی بھی آ گئی۔ تو دھیرے دھیرے کپڑا چلتے چلتے کئی کپڑے، تو یہ دستی یہی ہے، جیسا رومال ہم لوگ رکھ رہے ہیں، یہ رومال کئی چیزوں کی، یہ بوقت کسی وقت میں یہ مسلح ہے، کسی وقت میں یہ عمامہ ہے، کسی وقت میں یہ دستی ہے، کسی وقت میں یہی آپ کے لیے چھتری ہے۔ ارے بھئی بارش میں اگر جھڑی وڑی پڑ رہی ہے تو یہی اسی کو کیا ہو گیا، آپ نے چھتری بنا لیا، تو گویا آل ان ون ہو گیا۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سری لنکا کے رہنے والے، کسی موقع پر بڑے مجاہدے ان کے، عجیب و غریب شخصیت، اس قریبی زمانے میں حضرت شیخ کے خلفاء میں عجیب انسان گزرے ہیں۔ جس وقت 2000 غالباً میرے خیال میں 8 یا 9 کی بات ہے، جس وقت میں دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں مقیم تھا، اس وقت میں ماشاءاللہ حضرت کو ایک رات کے لیے میں لایا تھا دارالعلوم شاہ ولی اللہ اور حضرت کا بیان کروایا۔ انہوں نے اس وقت عمامے میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں طلبہ عزیز کے سامنے بڑی تفصیل سے بات کی، اور کہا صحابہ کرام کے لیے ایک ایک چیز، جیسا یہاں اضافہ ہوتے ہوتے مال اللہ تعالیٰ دیتا گیا، تو وہ اس مال کو انہوں نے ستر میں استعمال کیا، حیا میں استعمال کیا، زینت میں استعمال کیا۔ زینت سے مراد کیا؟ یعنی جمال صلاۃ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جو حکم دیا گیا تھا، بے اس مال کو انہوں نے استعمال کہاں کیا؟ عند کل مسجد میں زینت کیسے اختیار کیا جائے، کہ کیا مناسب ہوگا، اس پر ماشاءاللہ انہوں نے استعمال کیا اور امت کو بتایا یہ کوئی مکروہ چیز نہیں ہے، محبوب چیز ہے۔ جی وبه قال حدثنا باب ما يستر من العورة وبه قال حدثنا اگلی روایت بھی وہی ہے، ما یلبس المحرم، احرام، ما یلبس المحرم، احرام پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے کہ احرام کی حالت میں محرم کیا پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قمیص نہ پہنے، سروال نہ پہنے، برنس نہ پہنے۔ برنس وہ کپڑا ہے، کل صوبی رأسی ہی منہ، کل صوبی رأسی منہ، چاہے وہ ٹوپی ہو یا عمامہ کے اندر رکھے جانے والا کپڑا ہو، اس کو برنس کہا جاتا ہے۔ ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی، یہیں سے استدلال ہوا، ٹوپی جو ہوگی وہ کپڑے کی ہوگی، اٹے کی نہیں۔ ٹوپی جو ہوگی کس کی ہوگی؟ کپڑے کی ہوگی، اٹے کی ٹوپی مسنون ٹوپی نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، برنس صوب کہا گیا، اور اٹے میں وہ اسواب ہوتے ہیں، اٹے میں صوب نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ اسواب ہوتے ہیں، اور یہاں صوب ہے، بالکل ہلکی سی ٹوپی، برنس کہا جاتا ہے اسے۔ آپ قلنسوۃ طویلۃ بھی بعض لوگوں نے فرمایا، لمبی ٹوپی۔ جب کہا لمبی ٹوپی تو ہمارے اسلاف نے فرمایا مرتفع یہاں مراد نہیں ہو سکتا، ایک ہے مرتفع، ایک ہے طویل۔ طویل سے مراد یہاں سے یہاں، اس کو طویل کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مرتفع، وہ بلندی، جس کو آسمان کی طرف بلندی کہتے ہیں۔ تو یہ مرتفعتاً، وما كانت قلنسوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتفعتاً، بلکہ کیسی تھی؟ ملسقتاً، ملسقت کے معنی مکمل طور پر سر پر چپکی ہوئی، وہ
اب چپکی ہوئی ٹوپی، لمبی ٹوپی، جیسے کہ ہم اسلاف کی ٹوپی دیکھتے ہیں 2 پلی والی، چپکی ہوئی 5 کلی والی، تو اس طرح ہو گئی. تو اس کو کہا برنس. ولا ثوب مسہ زعفران، کوئی بھی ایسا کپڑا نہیں ہوتا تھا، نہیں ہونا چاہیے محرم کے پاس جس کو زعفران کا رنگ لگا ہوا ہو. ولا، دیکھو اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو مسنون کپڑے کو فرما رہے ہیں جو غیر محرم پہن سکتا ہے. عربی غیر محرم جو چیزیں پہن سکتا ہے وہ کون نہیں پہننا چاہیے؟ محرم نہیں پہننا چاہیے. ولا ورس، اور نہ ہی وہ رنگ سے رنگائے، یعنی زرد والا رنگ رنگے. ومن لم یجد النعلین، فرمایا جو نعلین نہ پائے وہ خفین پہن لیا کرے ایک شرط پر. وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ اسفل من الکعبین، فرمایا اوپر سے مکمل طور پر کاٹ لیا کرے جس کی وجہ سے اس کا ٹخنا اور ابھری ہوئی ہڈی یہ دونوں کے دونوں واضح ہو جائے، کھل جائے اور موزے کے باہر نکل جائے. جس طرح کٹ شوز ہوا کرتے ہیں اس طرح کٹ کر لیا کریں، یہ آپ نے فرمایا. اور ما اسفل، یعنی نیچے کا جو سول ہے، سول ما اسفل من الکعبین، اس کو چھوڑ دیا کریں. نیچے کا سول جس کو قدم کہا جاتا ہے وہ قدم کو چھوڑ دیا کریں، اوپر کاٹ لیا کریں. جی، یہ بھی روایت گزر چکی ہے 134 میں. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباد وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في معذنين يوم النحر نعذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.